وہ لوگ اپنی ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی جب کسی نے تابین کو پکارا۔ دونوں ماں بیٹی نے پلٹ کر دیکھا۔ جمال آغا آپ؟ تابین اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ جی بالکل میں۔ ناچیز کو جمال آغا ہی کہتے ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھک کر بولا تھا۔ اوہ، اتنے عرصے بعد تمہیں دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ تابین نے خوشی کا اظہار کیا تو وہ بولا، مجھے بھی۔ وہ مسکرایا تھا اور پھر امتل افندی کو دیکھ کر بولا، یہ خوبصورت سی خاتون تمہاری مدر ہی ہوگی نا؟ اس کی بات پر امتل افندی مسکرانے لگی تھی۔ جی بالکل، یہ میری پیاری سی ماما ہے، اور ماما یہ جمال آغا ہیں، میرے یونیورسٹی فیلو رہے ہیں محترم۔ تابین نے ان کا تعارف کروایا تو نائس ٹو میٹ یو بیوٹیفل لیڈی۔ جمال آغا نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ اس وقت اس کی خوش اخلاقی عروج پر تھی۔ اوہ تھینک یو سو مچ ینگ مین، امتل افندی نے خوشی سے جواب دیا۔ جمال آغا نے ان کی تعریف کر کے ان کی نظر میں اپنی ویلیو بڑھا دی تھی۔ امتل افندی کا موبائل رنگ ہوا تو ان سے ایکسکیوز کر دی وہاں سے ہٹ پڑی تھی۔ جمال آغا غور سے تابین کا چہرہ دیکھنے لگا جب وہ بولی، اتنے عرصے کہاں گم تھے آپ؟ بس کیا بتاؤں، یہاں سے میرا دل اچاٹ ہوا تو میں امریکہ چلا گیا تھا۔ اچھا، اور اب وہاں سے آپ کا دل بھرا ہے تو آپ واپس آ گئے؟ تابین نے مسکرا کر کہا تو وہ بولا، یہی سمجھ لو۔ واپس آ ہی گئے ہو تو اب تم بھی ہاشم خان کی طرح اپنے بزنس سے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو بھی کوئی فائدہ پہنچاؤ۔ ہاشم کا ذکر کرتے ہوئے تابین کے لہجے میں مٹھاس سی اتر آئی تھی۔ جمال آغا کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ اس نے زور سے مٹھیاں بیچی تھی۔ کیا تم آج بھی اسی موڑ پر کھڑی ہو؟ وہ خود پر قابو پا کر اسپاٹ سے لہجے میں بولا تو تابین نے کہا، ہاں بالکل، کیونکہ میری منزل اسی موڑ پر ہے جمال آغا۔ اس نے ہنس کر جواب دیا تو جمال آغا کے تن من میں ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ہاشم؟ تابین کی آواز میں ایک دم کھنک پیدا ہوئی تھی۔ جمال آغا نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو سامنے ہی ہاشم خان کو پایا۔ بلیک شلوار قمیض میں وہ فریش سا ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ تابین جلدی سے اس سے ایکسکیوز کرتی ہاشم کی طرف بڑھی تھی۔ جمال آغا کا چہرہ توہین سے لال ہوا تھا۔ اس نے آگ جھلکاتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر اسپاٹ سے چہرے کے ساتھ پلٹا اور دوسری طرف بڑھ گیا۔ تابین ہاشم سے کوئی بات کری تھی جب امتل افندی ان کی طرف بڑھی تھی۔ ہاشم خان کو تابین کے ساتھ دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک مسکان پھیل گئی تھی۔ دی گریٹ بزنس ٹائکون ہاشم خان، وہ خوشگوار انداز میں کہتی ان کے قریب آئی تھی۔ ہیلو مسز حسن، ہاشم نے انہیں دیکھ کر کہا تو امتل افندی نے مسکرا کر سر کو خم دیا تھا۔ اوکے، آپ لوگ انجوائے کریں، میں چلتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا جانے لگا جب تابین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ آپ بھی پلیز ہمارے ساتھ ڈنر کریں نا، ہمیں اچھا لگے گا، کیوں ماما؟ اس نے پیار سے کہہ کر ماما سے تصدیق چاہی تھی۔ یس آف کورس، ہاشم بیٹا آپ بھی ہمیں جوائن کر لینا، امتل افندی نے نرمی سے کہا۔ وہ اپنی بیٹی کی محبت سے اچھی طرح واقف تھی۔ پھر کبھی صحیح مسز افندی، ابھی کچھ دوستوں کے ساتھ میرا ڈنر کا پلان ہے، ہاشم نے مدم سا مسکرا کر جواب دیا۔ اوکے بیٹا، نو پرابلم، امتل افندی مسکرائی تھی۔ ہاشم نے نظر جھکا کر تابین کے ہاتھ میں پکڑے اپنے ہاتھ کو دیکھا، صاف اشارہ تھا کہ اب ہاتھ چھوڑ بھی دو۔ تابین جھیم کر مسکرائی اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ بولا، اوکے پھر ملاقات ہوگی۔ ہاں بالکل ضرور، میں انتظار کروں گی، تابین نے گلابی چہرے کے ساتھ اس مدھم آواز میں کہا۔ ہاشم سر ہلا کر انہیں خدا حافظ کہتا پلٹا اور اپنی ٹیبل کی طرف بڑھنے لگا۔ تابین تو بنا پلک کے جھپکائے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ کالے لباس میں اس کے دل پر قیامت پر با کر رہا تھا۔ وہ کس قدر ہوش اڑا دینے والا شخص تھا کہ اس کی دیوانی لوگوں کی بھیڑ میں بھی اس کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ اسے آس پاس کے لوگوں کی ہوش نہ تھی۔ تابین بیٹا وہ چلا گیا ہے، امتل افندی نے مسکرا کر اسے ہلایا تھا۔ اس نے چونک کر ماں کو دیکھا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی ایک دم مسکرا اٹھی اور پھر محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ ٹیبل کے گرد بیٹھ کر امتل افندی نے محبت سے بیٹی کے چمکتے چہرے کو دیکھا تو بولی، تو آخر کار تم نے ہاشم خان کو پا ہی لیا نا؟ انہوں نے آگے ہو کر سرگوشی کی تو تابین ان کی بات پر ہنسنے لگی۔ دونوں ماں بیٹی میں دوستوں والا حساب تھا۔ نہیں ماما، ابھی کہاں، ابھی تو میں پہلی سیڑھی پر ہوں،
قدم قدم چل کر بھی مجھے اس کے دل میں اترنا ہے، اسے اپنا بنانا ہے۔ وہ خواب کسی کیفیت میں بولی اور پھر ایک دم چونک کر ماں کے چہرے کو دیکھا۔ سٹون مین ہے وہ ماما، پگھلتا ہی نہیں۔ اس نے افسوس سے گردن ہلا کر کہا، ویسے ماما آپ کو کیا لگتا ہے وہ مجھے مل جائے گا نا؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا تو امثلہ افندی نے بہت پیار سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ہاں بالکل، ہاشم خان صرف میری بیٹی کا نصیب بنے گا، وہ میری تابین کو ضرور ملے گا، ضرور۔ ان کی بات سن کر تابین کے چہرے پر دھنک کے رنگ اتر آئے تھے، اس کی آنکھیں سنہرے خواب پرونے لگی۔ وہ اس وقت اتنی پیاری سی لگ رہی تھی کہ امثلہ افندی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظریں اتاری تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے تابین کی ہر ضد اور ہر فرمائش پوری کی تھی۔ اب اسے وہ شخص چاہیے تھا تو وہ ان کی بیٹی کو ضرور ملے گا۔ وہ اپنی بیٹی کے قدموں میں ہر خوشی ڈال دینا چاہتی تھی۔ جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ سب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں ہونے دیں گی۔ ماضی سے بہت سی یادیں جھانکنے لگی تھی۔ انہوں نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور تابین کی طرف متوجہ ہوئی جو ان سے ہاشم کی کوئی بات کر رہی تھی۔ امثلہ افندی اپنی پیاری بیٹی کو ہر چیز دے دینا چاہتی تھی، پر وہ یہ بھول گئی تھی کہ ہاشم خان کوئی کھلونا نہیں تھا جس سے وہ اپنی بیٹی کو لا دیتی، بلکہ ہاشم خان تو خود ایک ماہر کھلاڑی تھا جو سوچ سمجھ کر اپنی ہر چال کو چل رہا تھا۔ ان سب کی قسمت میں کیا کیا لکھا ہوتا یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ حسن افندی اسٹڈی روم میں بیٹھے تھے، ان کی نظریں ارد گرد گھوم کر جیسے کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سالوں پہلے کی ایک رات گھومنے لگی۔ وہ پل میں ہی حال سے سفر کرتے کرتے وہ ماضی میں جا پہنچے تھے۔ اس رات وہ معمول کے مطابق اسٹڈی میں فائل کھولنے بیٹھے کام میں مصروف تھے۔ زندگی عجیب سی ڈگر پر چل نکلی تھی، وہ اپنی ہوش بھی بھلا بیٹھے تھے۔ زنیرہ خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی، دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ اس کے قدم حسن افندی کی اسٹڈی کی طرف بڑھنے لگے۔ اس نے آہستہ سے اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو حسن افندی کام میں اتنے مگن تھے کہ انہیں زنیرہ کے آنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ زنیرہ نے اندر داخل ہو کر آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اسے پکارا، حسن۔ حسن افندی نے جھٹ سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ زنیرہ تم؟ اگلے ہی پل وہ سب کام چھوڑ کر ایک دم کھڑے ہوئے تھے۔ زنیرہ آہستہ سے قدم اٹھاتی ان کے سامنے آئی۔ آپ تو بہت مصروف ہو گئے حسن، نظر ہی نہیں آتے آج کل۔ اس نے مدھم سی آواز میں شکوہ کیا تھا، تبھی وہ بولا، ہاں وہ بس آج کل کام کا بوجھ زیادہ بڑھ چکا ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا گئے تھے۔ بات یہ نہ تھی، وہ دونوں اچھے سے جانتے تھے۔ کیا کام کا اتنا بوجھ ہے کہ آپ اپنی محبت کو بھول گئے؟ زنیرہ نے زو مانی انداز میں کہا تو وہ بولے، ایسا نہیں ہے زونی۔ آپ کو پتا ہے حسن میں خود کو کتنا تنہا محسوس کرتی ہوں۔ پہلے آپ دور ہوتے ہوئے بھی میرے آس پاس تھے، پر اب آپ میرے اتنے پاس ہو کر بھی میلوں کے فاصلے پر ہیں۔ اس نے دکھ سے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میرا دل یہ برداشت نہیں کر پاتا حسن، آپ کی دوری میری جان لینے لگی ہے، اب دم گھٹنے لگا ہے میرا، ایسا لگتا ہے کہ جلد ہی یہ جسم بے جان ہو جائے گا۔ نم آواز میں کہے گئے الفاظ پر حسن افندی کا دل بند ہونے لگا۔ انہوں نے جھٹ سے آگے بڑھ کر زنیرہ کو گلے سے لگایا تھا۔ I'm sorry زونی، I'm really very sorry۔ اس کا سر سہلاتے سرگوشی میں بول رہے تھے۔ ان کی محبت برے لمس پر زنیرہ کے آنسوں کو رستہ ملنے لگا اور آنسو آنکھوں کی سرحدیں پار کر کے اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ ایسی جان لیوا باتیں مت کرو زونی، تمہارے بغیر حسن افندی کی ہستی کچھ بھی نہیں۔ یہ جو وقت میں نے تمہارے بغیر گزارا ہے نا، کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے میں نے تم سے دوری چھین لی تھی، میں نے تم سے دوری بنا لی تھی، پر یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، مجھے معاف کر دو زونی۔ وہ اپنی زندگی کو گلے لگائے مدھم آواز میں بولتے جیسے اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہے تھے۔ اور بس اب بہت ہو گیا، اب میں اور پیچھے نہیں اٹھوں گا، میں کل ہی تمہیں اور نازلی کو واپس ہمارے گھر لے جاؤں گا۔ انہوں نے اسے خود سے جدا کرتے ہوئے محبت سے دیکھا اور بولے، اور پتہ ہے وہاں ہماری محبت میں دوسرا کوئی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا، وہاں صرف ہم ہوں گے، ہماری محبت ہوگی زونی۔ نرمی سے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے انہوں نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا تھا۔ زنیرہ ان کی باتوں پر نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ حسن، زنیرہ نے پیار سے بلایا تو وہ بولے، جی میری جان۔ وہ دلکشی سے مسکرا کر بولے تھے۔ کتنے عرصے بعد ان کی جان ان کے سامنے تھی، وہ تمام فکریں بھلائے اس کی طرف مڑے تھے۔ حسن آپ بس میرے بات، میری نیلی آنکھوں والی گڑیا، میری جان، میری نازلی کا ضرور خیال رکھیے گا۔
اس کی بات پر حسن افندی کی مسکراہٹ ایک دم اڑ گئی تھی۔ دل میں انجانے سے خوف نے جنم لیا تو وہ بولے، زونی تم یہ ایسی دل دہلا دینے والی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ زندگی کا کیا بھروسہ ہے حسن، آج ہوں کل نہ ہوں تو میری بچی تنہا نہ رہ جائے۔ آپ کبھی بھی میری گڑیا کا ساتھ مت چھوڑیے گا۔ ان کی نم آنکھیں حسن افندی کے چہرے پر تھی۔ حسن افندی نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر لب رکھے۔ میں ہمیشہ نازلی کا خیال رکھوں گا اور تمہارا بھی۔ تم ایسی باتیں منہ سے مت نکالو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے۔ تم میری لاپرواہی اور میری بے رخی سے ناراض ہونا تو مجھے پلیز معاف کر دو زونی۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو زنیرا نے جلدی سے ان کے ہاتھ تھام لیے اور پھر اپنی آنکھوں سے لگا کر کہا، پلیز حسن، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ شاید وقت اور حالات ہی ہمارے خلاف تھے، شاید ہمارے رشتے کی کوئی منزل تھی ہی نہیں، ہم ایک ہو کر ہمیشہ فاصلے پر رہے، شاید یہی اس رشتے کا انجام تھا۔ زنیرا نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، ہاں مگر میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم بس مجھ سے دور مت ہونا زونی۔ میں نے اس تمام عرصے میں مر مر کے تمہاری جدائی برداشت کی ہے، پر اب اور نہیں۔ تمہیں ہمیشہ حسن افندی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ حسن افندی بے چینی سے بولے تھے، انجانے سے ڈر نے ان کے دل کو اپنی مٹھی میں جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ حسن، میں جہاں بھی رہوں گی آپ کا پیار میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اور آپ کی زنیرا بھی تو ہمیشہ آپ کے دل میں زندہ رہے گی نا۔ اس نے آہستہ سے کہہ کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر چمکتی آنکھوں سے حسن افندی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس دیوانی نے آپ کو ٹوٹ کر چاہا ہے حسن، اتنا چاہا ہے کہ انتہا کر دی۔ وہ مدھم آواز میں کہتی ان کے کندھے سے سر ٹکا گئی تھی۔ اس کے اس قدر خوبصورت اقرار پر حسن افندی تو سحر میں جگڑ گئے۔ زنیرا کی آنکھوں سے خاموش آنسو نکل کر ان کا کندھا بھگونے لگے تھے۔ وہ مدھم آواز میں آہستہ آہستہ آج انہیں اپنے دل کا تمام حال سنا رہی تھی، اور حسن افندی اسے باہوں میں بھر کر اس کی باتیں خاموشی سے سن رہے تھے۔ تبھی اچانک دھڑام سے اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور امتل افندی آندھی طوفان بن کر ان کی طرف بڑھی تھی۔ اگلے ہی پل انہوں نے جھٹکے سے ان دونوں کو الگ کیا اور پھر زنیرا کو زور سے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف سنبھلی تھی۔ حسن افندی اور زنیرا کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ شروع ہو چکی تھی، تم چال باز عورت، میرے شوہر کو تم بہلا رہی ہو۔ تمہاری یہ مجال کہ تم رات کے اس پہر حسن کے گلے کا ہار بنی اس سے اپنی اداؤں میں پھانس رہی ہو، گندی عورت۔ امتل افندی بغیر سوچے سمجھے جاہل عورتوں کی طرح چلانا شروع کر چکی تھی۔ ان کی بات پر زنیرا نے تڑپ کر انہیں دیکھا، جبکہ حسن افندی تو سکتے میں آگے تھے۔ رات کی خاموشی میں اس قدر شور سن کر تابین اور نازلی بھی وہیں آ گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ بے حیا عورت، تمہیں شرم نہیں آئی میرے شوہر کو بہکاتے ہوئے؟ امتل افندی نے خونی نظروں سے اسے دیکھا۔ حسن کوئی غیر مرد نہیں بلکہ میرے شوہر ہیں، زنیرا نے جلتی آنکھوں کے ساتھ مدھم لہجے میں کہا۔ شوہر وہ صرف میرا ہے، تم دوسری عورت ہے، تم نے اسے مجھ سے چھینا۔ پتہ نہیں کس گندی نسل سے تعلق ہے تمہارا جو دوسروں کے شوہر پر ڈورے ڈال کر ان سے نکاح کا بندھن باندھ لیتی ہو۔ امتل کی باتوں پر زنیرا کا دل تڑپ اٹھا اور ہاتھ پاؤں ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ لڑکھڑائی تو 9 سالہ نازلی بھاگ کر اس تک آئی تھی۔ ماما! وہ ماں کے ساتھ چپک گئی تو زنیرا نے ایک نظر بت بنے حسن افندی پر ڈالی۔ آپ نے میری نازلی کا خیال رکھنا ہے حسن، ہمیشہ کے لیے، اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں جیسے آخری بار کہا تھا۔ حسن افندی اس کی آواز پر سکتے سے باہر نکلے اور چونک کر زنیرا کے سفید پردے چہرے کو دیکھا، جبکہ اس کی بات پر امتل افندی طنزیہ ہنسی تھی۔ کیوں، کیا تم نے کوئی دوسرا پسند کر لیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا بھاگنے کا کوئی ارادہ ہے، وہ تب کر بولی تھی۔ اور یہ تمہاری بیٹی تو مجھے حسن کی تو لگتی ہی نہیں، جانے کس کا گندا خون ہوگی۔ امتل افندی نے مزید زہر اگلا تھا۔ ان کی بات پر زنیرا بت کی مانند زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ نازلی تو ڈر کے مارے ماں کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ دوسری طرف حسن اس بات پر حسن افندی کے جسم میں بھی آگ سے بھڑک اٹھی۔ اگلے ہی پل وہ لال آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھے اور پھر ان کا بھاری ہاتھ اٹھا تو امتل افندی کا منہ گھوم کر رہ گیا۔ بکواس بند کرو تم، بہت زہر اگ لیا تم نے، اب اگر ایک اور لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ حسن افندی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ وہ غصے سے داڑنے لگے تو امتل افندی سرخ آنکھوں سے ہاتھ اپنے گالوں پر رکھے انہیں گھورنے لگی۔ دوسری عورت وہ نہیں تم ہو، تم نے مجھے اس سے چھینا ہے امتل بیگم۔ زنیرا افندی حسن افندی کی پہلی اور آخری محبت ہے، سن لیا تم نے؟
وہ اونچی آواز میں غرا کر بولتے جیسے سالوں کی بھڑاس نکال رہے تھے۔ ان کی بات پر امثل افندی کی تن من میں آگ سی لگی اور وہ ایک دم چلا اٹھی۔ ایک طوائف حسن افندی کی محبت ہے؟ اس عورت نے نہ جانے کتنے مردوں کا دل آباد کر رکھا ہوگا، اور یہ تمہاری محبت ہے حسن افندی؟ یہ گندی عورت تمہاری محبت ہے؟ امثل افندی اپنی باتوں کا زہر ان کے اندر اتار کر اب کہہ لگا کر ہنس رہی تھی۔ زنیرہ کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا، جیسے جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ اپنی زبان کو لگام دو امثل بیگم۔ حسن افندی نے ان کا بازو سختی سے پکڑا۔ ان دونوں کا جھگڑا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ زنیرہ میں کچھ اور سننے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو بے جان قدموں پر کھڑا کیا۔ نازلی کا ننھا سا ہاتھ اپنے سرد ہاتھ میں تھاما۔ ایک محبت سے پر قربان ہو جانے والی میٹھی نظر اپنے لیے امثل افندی سے لڑتے حسن افندی پر ڈالی، اور پھر مردہ قدموں کو گھسیٹتی نازلی کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے ڈری سہمی نازلی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زاروں زار رونے لگی۔ دل کا دکھ پانی بن کر آنسو سے بہنے لگا، اور درد اتنا شدید تھا کہ وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ امثل افندی کے الفاظ یاد کر کے اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کیا کسی کو ٹوٹ کر چاہنے سے ایک عورت طوائف بن جاتی ہے؟ اس نے تو حسن افندی کو دل و جان سے چاہا تھا، انہیں عزت اور عقیدت کی نظر سے دیکھا تھا، تو بدلے میں حسن افندی نے بھی اسے دل کے تخت پر بٹھایا تھا۔ اسے محبت، عزت اور بیوی کا درجہ دیا تھا۔ ان کی محبت پاک صاف تھی، اس میں کوئی کھوٹ نہ تھا، تو پھر کیوں امثل افندی نے ان کی محبت کو یوں داغدار کیا تھا؟ بہت سارا رو لینے کے بعد بھی اس نے نازلی کو خود سے الگ کیا، پھر اپنے کانوں سے ڈائمنڈ ایئر رنگز اتار کر نازلی کے کانوں میں ڈالنے لگی۔ ننھی سی نازلی حیرت سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی ماما نے یہ ایئر رنگز کبھی نہیں اتارے تھے، پھر اب اتار کر اسے کیوں پہنا رہی تھی؟ ماما، آپ یہ مجھے کیوں پہنا رہی ہیں؟ نازلی نے معصومی سے پوچھا تو وہ بولی، کیونکہ یہ ایئر رنگز میری نیلی آنکھوں والی گڑیا پر مجھ سے بھی زیادہ اچھے لگیں گے۔ سنیرے نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر محبت سے کہا، میری جان، میری گڑیا۔ محبت سے پر لہجے میں کہہ کر اس نے نازلی کی پیشانی چومی تو ماں کی محبت پر نازلی کے معصوم چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، پر جب اس نے زنیرہ کا چہرہ دیکھا تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ زنیرہ کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ نازلی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے اور بولی، ماما آپ رویا مت کریں، آپ روتی ہیں نا تو مجھے یہاں پہ درد ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دکھی لہجے میں کہا تو اس کے معصوم انداز پر زنیرہ نے اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ میرا بچہ، میری زندگی، بس آج تھوڑا سا رو لینے دو اپنی ماما کو، پھر آج کے بعد نازلی کی ماما کبھی نہیں روئیں گی۔ اس کا سر سہلاتے وہ آہستہ سی بولی تھی۔ ان کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ نازلی بھی تھک کر ان کی باہوں میں سو چکی تھی۔ بے خبر نازلی جانتی نہیں تھی کہ آج وہ آخری بار نازک پھول کی طرح اپنی ماں کی باہوں میں سو رہی تھی۔ زنیرہ نے محبت پاش نظروں سے بیٹی کو دیکھا اور جھک کر اس کے ماتھے کو چوما، اور پھر آہستہ سے اسے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ ایک خوفناک خواب پر نازلی کی آنکھ ایک دم سے کھلی تھی۔ اس نے گردن پھیر کر اپنے برابر لیٹی ماں پر نظر ڈالی تو وہ سو رہی تھی۔ اس نے گہری سانس بھر کر آہستہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے تو زنیرہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ نازلی نے خوف سے اس کے سفید چہرے کو دیکھ کر اسے ہلایا۔ ماما، ماما اٹھے نا، کیا ہوا آپ کو؟ اٹھے نا ماما۔ اس نے اب زنیرہ کے کندھے کو ہلایا پر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کی خاموشی پر نازلی کا دل پھیل کر سمٹا تھا۔ پہلے تو اس کی ایک آواز پر چاہے کتنی ہی گہری نیند میں کیوں نہ ہوتی اٹھ بیٹھتی تھی، پر آج وہ کیوں نہیں اٹھ رہی تھی؟ ماما اب بول کیوں نہیں رہی؟ اٹھ جائے نا۔ وہ ضدی نہ تھی، پر اس وقت اسے ماں کو اٹھانے کی ایک ضد باندھ لی تھی۔ نیلی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے ٹھہر کر ماں کی سانسوں کو نوٹ کیا، پر زنیرہ کے وجود میں کوئی حرکت نہ تھی۔ اس کی سانسیں بھی نہیں چل رہی تھی، اور سانسوں کی ڈور تو کب کی ٹوٹ چکی تھی۔ نازلی کا دل خوف سے تیز سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اسے گہرے سمندر میں پھینک دیا ہو، اور وہ چاہ کر بھی خود کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ وہ بت سی بنی زنیرہ کے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیاری ماما کا گلابی چہرہ جس میں زندگی دوڑتی تھی، موت نے اس پیارے چہرے کو لٹھے کی طرح سفید کر دیا تھا۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر نازلی کا دل تو پھٹنے لگا۔ آنسو بہ بہ کر زنیرہ کا ہاتھ بھگو رہے تھے، پر اپنی گڑیا کی آنسو، اس کی چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والی زنیرہ آج اس کے یوں رونے پر بھی ویسے ہی بے خبر پڑی رہی۔ نازلی نے روتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ میری پیاری ماما پلیز اٹھ جائے نا۔
تڑپ کر کہتی وہ اگلے پل ایک دم بیڈ سے اٹھی اور جلدی سے دروازہ کھول کر باہر بھاگی کہ شاید وہ غلط سمجھی ہو، شاید اس کے ماما کے وجود میں چند سانسیں باقی ہو، شاید وہ جو سمجھی تھی ویسا نہ ہو۔ وہ بھاگ کر حسن افندی کو بلانے لائبریری کی طرف بھاگی تھی۔ بابا جان، بات سنیں۔ اس نے تڑپ کر باپ کو پکارا تو لال آنکھیں اور تھکے چہرے کے ساتھ اس کی پکار پر حسن افندی جلدی سے لائبریری سے باہر نکلے۔ ماما جان، ماما کو کچھ ہو گیا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا تو حسن افندی کی دنیا الٹ گئی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دیوانہ وار زنیرہ کے کمرے کی طرف بھاگے تھے، پر کھلے دروازے کی دہلیز پر ان کے قدم جم سکے کیونکہ سامنے ہی بیڈ پر ان کی محبوب بیوی بت کی طرح لیٹی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھے، آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ کر پھر اپنے کامتے ہاتھ زنیرہ کے دل پر رکھے تھے۔ تبھی ان کے ہاتھ بھی کانپ اٹھے۔ ان کے ہاتھ میں تھامے اس ہاتھ میں کبھی محبت کی گرمائش ہوا کرتی تھی، پر اس وقت وہ نازک سا ہاتھ بالکل برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ انہوں نے تڑپ کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں شادابی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سب کچھ سمجھ لینے کے باوجود بھی انہوں نے محبت سے اسے پکارا کہ شاید اس کی پکار سن لے، وہ اٹھ کر بیٹھ جائے۔ زونی، اٹھ جاؤ۔ پر جانے والی تو بہت دور جا چکی تھی، جہاں سے واپسی اب ناممکن تھی۔ نم آنکھوں کے ساتھ انہوں نے جھک کر اس کی سرد پیشانی پر لب رکھے۔ تم آخر مجھ سے دور ہو ہی گئی زونی، تم نے میرے ڈر کو سچ کا روپ دے دیا نا۔ اور سن لو، تمہارے ساتھ آج حسن افندی میں مر گیا، آج حسن افندی کی بھی موت ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگا کر اس قدر تڑپ کر روئے کہ حسن ولا کی دیواریں کانپ اٹھی۔ جوان مضبوط مرد اپنی محبت کے لٹ جانے پر رو رہا تھا۔ وہ دیوانی سنتی تو کہ کوئی اسے دیوانہ وار پکار رہا تھا، پر وقت تو ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل چکا تھا، اب کچھ بھی انہیں حاصل نہ ہونے والا تھا۔ ان آوازوں پر امتر افندی اور تابین بھی بھاگی بھاگی آئی تھی۔ سامنے کا منظر دہلا دینے والا تھا۔ نازلی حسن افندی کے قدموں میں بیٹھی ماں سے بچھڑ جانے پر زار و زار رو رہی تھی۔ اس کی جنت آج اس سے چھین لے گئی تھی۔ حسن افندی دھندلی آنکھوں کے ساتھ دیوانوں کی طرح زنیرہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی محبت نے اس کی جان لے لی تھی۔ وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پائیں گے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ جیتے جی جیسے قیامت کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی کہ ایک شخص کو کتنی منتوں کے بعد پا کر اسے اپنے ہاتھوں سے ہی گنوا دیا۔ نازلی نے روتے ہوئے حسن افندی کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے چونک کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اس معصوم کو اپنے بازو میں بھینچ لیا۔ انہیں نازلی کے متعلق زنیرہ کی باتیں یاد آنے لگی۔ دل ہزار ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان کی دنیا الٹ چکی تھی۔ ان کی محبت آج کفن اوڑھ کر ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی۔ حسن افندی بھی کہاں زندہ تھا، بس اس کی سانسیں چل رہی تھی اور ہر سانس کے ساتھ دل کے زخموں سے درد اٹھ رہا تھا، اور یہ درد اپنی حدیں بھی پار کر چکا تھا، پر وہ کس کے سامنے اپنا درد رکھتے۔ سننے والی جو تھی وہ آج نہیں رہی تھی۔ زنیرہ کی اچانک موت نے اس کی ماں اور بہن کو صدمے سے دوچار کیا تھا۔ ہر کوئی اس جوان موت پر آنسو بہا کر رہا تھا، پر اگر کوئی آنکھ خوش تھی تو وہ امتل افندی کی تھی۔ زنیرہ کی موت بھی ان کی نفرت کو کم نہیں کر پائی تھی۔ زنیرہ کے چلے جانے سے ان کے دل کو کمینی سی خوشی ملی تھی۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ بھی امتل افندی جیسے جو دوسروں کے مر جانے کے بعد بھی ان سے اپنی نفرت کم نہیں کر پاتے، پر وہ یہ بھول رہی تھی کہ اس دنیا میں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا۔ آج زنیرہ تو کل ان کی باری تھی۔ زنیرہ وہ لڑکی زندگی کا دوسرا نام تھی، ہنستی کھیلتی لڑکی جس کے وجود نے دھنک کے رنگ چرائے تھے، جس کی ہنسی پھولوں میں تازگی بھر دیتی تھی، جو خوشیوں میں گھری تتلی کی مانند اڑتی پھرتی تھی۔ پھر وہ دیوانی محبت کر بیٹھی اور دل لگا بیٹھی ایک رانجھے سے، جس نے اسے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا تھا، پر پھر اس رانجھے نے اپنی بے رخی، اپنی لاپرواہی میں اس نازک سی لڑکی کو آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا، اور پھر وہ لڑکی مسکرانا بھول گئی تھی۔ اس کے دھنک کے رنگ پھیکے پڑ گئے تھے، اس تتلی کے پر کٹ چکے تھے، اور وہ بے جان ہو گئی تھی۔ اس دنیا نے اس پیاری سی لڑکی کو محبت کرنے کا تحفہ موت کی صورت میں دیا تھا۔ اس دیوانی کا جنازہ جب اٹھا تو کوہرام سا مچ گیا تھا۔ وہ اپنے آخری سفر کو روانہ ہوئی، اس کے پیاروں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ حسن افندی لوٹے پٹے سے تھے۔ زنیرہ کی امی بیٹی کی جوان موت پر ٹوٹ گئی تھی۔ اچانک سے ان کی طبیعت بھی بگڑ گئی۔ سیماب کسی رشتہ دار کے ساتھ انہیں جلدی سے ہاسپٹل لے کر گئی تھی۔ جنازے کے بعد وہ اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے حسن افندی کے اپنے کمرے میں بند ہو چکے تھے۔ وہ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ ان کے ہاتھ خالی رہ گئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ چلی گئی تھی انہیں تنہا چھوڑ کر۔ وہ کیسے رہ پائیں گے اپنی زونی کے بغیر؟
ماں کی گود میں سر رکھ کر سونے والی نازلی پر ماں کے بنا یہ رات بھی عذاب تھی۔ ٹھنڈی، اندھیری، خاموشی بھری رات میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ باپ اپنے غم میں ڈوبا دنیا کی خوش بھول چکا تھا۔ نازلی کس کے پاس جاتی؟ کون تھا اس کا؟ کس کے آنچل میں وہ خود کو چھپاتی؟ وہ زنیرہ کا ریشمی دوپٹہ ہاتھ میں تھامے رو رہی تھی۔ دوپٹہ قریب کر کے اس نے ماں کی خوشبو کو اپنے سانسوں میں اتارا۔ اس کی نیلی آنکھیں برس برس کا گلابی ہو رہی تھی، پر آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تبھی آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھلا تو نازلی نے چونک کر دیکھا۔ سامنے ہی 14 سالہ تابین کھڑی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی۔ نازلی؟ اس تمام عرصے میں تابین نے پہلی بار نازلی کا نام لیا تھا، ورنہ وہ اسے اے لڑکی کہہ کر بلاتی تھی۔ تابین نے دکھ سے نازلی کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ماں کے بدگمان کرنے کے باوجود بھی وہ نازلی سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ وقتی طور پر وہ بدگمان ہو جایا کرتی تھی، پر ان دکھ بھرے لمحوں میں اس چھوٹی سی لڑکی کو وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسے اس وقت کسی اپنے کی ضرورت تھی تو تابین کیسے پتھر دل بن سکتی تھی؟ اس کا سہارا پا کر نازلی کا دکھ باہر آنے لگا تو وہ بولی، آپ ہی میری ماما چلی گئی، مجھے اکیلا چھوڑ گئی۔ وہ تڑپ کر اسے اپنا دکھ سنانے لگی تھی اور تابین خاموشی سے اسے ساتھ لگائے اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس رات پہلی بار تابین نے بڑی بہن ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے نازلی کے دل میں تابین کی محبت نے جڑیں مضبوط کر لی تھی۔ وقت آگے بڑھتا گیا۔ وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ امتل بیگم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ حسن افندی نے خود کو پہلے سے زیادہ کام میں مصروف کر لیا تھا، پر اس سب کے بیچ وہ نازلی کا خیال رکھنا نہیں بھولتے تھے۔ تابین بالکل بدل چکی تھی۔ وہ خود پرست تھی۔ کبھی کبھی اپنی میں کے چکر میں وہ نازلی کا دل دکھا جاتی تھی، پر نازلی کے دل میں اس کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی۔ نازلی کے لیے وہ آج بھی وہی تابین تھی جس نے اس سکوت بھری خاموش سرد رات میں اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اس کا ساتھ دیا تھا، اس کے دکھ کو سنا اور محسوس کیا تھا۔ نازلی بوا کے ساتھ کھانا بنانے میں ان کی مدد کر رہی تھی جب نوری بھاگتی ہوئی کچن میں آئی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ نازلی نے حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ وہ جی، وہ بڑی بیگم صاحبہ رو رہی ہیں، اس نے پھولی سانسوں کے بیچ بتایا تھا۔ کیوں، کیا ہوا انہیں؟ نازلی نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ جی، وہ فون پر اپنے بھائی سے بات کر کے رو رہی تھی، شاید وہ زیادہ بیمار ہے، نوری نے آگے بڑھ کر آہستہ آواز میں کہا۔ بڑی ماما کے کوئی بھائی بھی ہیں کیا؟ نازلی نے خود کلامی کی تھی۔ آج سے پہلے اس نے بڑی ماما کی فیملی میں سے کسی کا نام نہیں سنا تھا، نہ ہی آج تک ان میں سے کوئی حسن ولا آیا تھا۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں۔ نازلی نوری کو لے کر ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ امتلا فندی پریشان سے کھڑی تھی۔ نازلی آگے بڑھ کر بولی، کوئی پریشانی ہے کیا بڑی ماما؟ اس کی پوچھنے پر اسے اگنور کرتی نوری کی طرف دیکھ کر بولی، نوری جاؤ ڈرائیور سے کہو کہ گاڑی نکالے۔ وہ اپنی بات کہہ کر کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ نوری نے اداسی نازلی کو دیکھا تو وہ سر جھٹک کر مدم سے مسکرائی تھی۔ جلدی جاؤ لڑکی، ڈرائیور کو اور گاڑی کا بولو۔ اس کے کہنے پر نوری سر ہلا کر باہر کی طرف بڑھی تو نازلی بھی خاموشی سے واپس کچن میں جانے کے لیے پلٹی۔ جب بڑی ماما پرس تھامے کمرے سے نکلی تھی، اس پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر انہوں نے حاجرہ بوا کو بلایا اور پھر انہیں اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ نازلی نے ان کی پشت کو دیکھا اور پھر دکھ سے مسکرا کر کچن میں داخل ہوئی۔ کچھ دیر بعد نوری واپس کچن میں آئی تھی۔ بڑی ماما چلی گئی؟ اس نے کھیری کاٹتے ہوئے مصروف انداز میں پوچھا تو نوری نے آہستہ سے کہا، جی وہ تو چلی گئی۔ تو کچھ بتایا انہوں نے کہ کیا ہوا ہے؟ ہاں، وہ اماں کو بتا رہی تھی کہ تابین بیوی آئی تو انہیں بتا دے کہ وہ ضروری کام سے جا رہی ہیں اور کل تک واپس آئیں گی۔ نوری نے جواب دیا تو وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر نازلی اپنے کام میں مصروف ہوگی تو نوری نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر کہنے لگی، آپ دکھی ہیں نا؟ نہیں تو تمہیں ایسا کیوں لگا؟ وہ بس میں نے دیکھا نا، اور بڑی بیگم صاحبہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں نوری، تم اتنا مت سوچو۔ کام ختم کر کے نازلی ہاتھ دھونے لگی تھی۔ کیوں نہ سوچوں میں، نازلی باجی، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو کبھی کوئی دکھ نہ ملے۔ آپ اتنی پیاری ہیں کہ میرے دل سے تو ہمیشہ یہی دعا نکلتی ہے کہ آپ کو بس خوشیاں ہی خوشیاں ملے۔ نوری نے اسے دیکھ کر محبت سے کہا تو نازلی نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ایک دم مسکرائی۔ چھوٹی سی نوری کی بڑی بڑی باتیں سن کر اس نے آگے بڑھ کر نوری کا گال تھپکا اور پھر بولی، میں انسان ہوں نوری، دکھ مجھے بھی ہوتا ہے، پر ایک یقین سا ہے کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہماری کہانی کی بھی ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ بات مکمل کر کے وہ مسکرائی تھی۔
انشاءاللہ باجی، اور اس کہانی میں آپ کے لیے ایک شہزادہ بھی تو آئے گا نا، جو آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گا، تبھی تو کہانی کی ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ نوری نے اسے دیکھ کر شرارت سے کہا، چپ کرو نوری، ایسی باتیں بچے نہیں کرتے۔ نازلی نے اسے گھور کر اسے ڈانٹا تھا۔ نازلی باجی، میں 15 سال کی ہوں، کوئی بچی بچی نہیں ہوں۔ نوری نے منہ بسورا تو نازلی ایک دم ہنسنے لگی۔ جی ہاں خاتون، آپ واقعی اب بڑی ہو چکی ہیں۔ نازلی نے اسے چڑھایا تو وہ بولی، تو اتنی بڑی نہیں کہ آپ مجھے خاتون کہے۔ اس نے منہ پھلا لیا تو نازلی نے اس کے سر پر ایک ہلکا سا چبت لگائی۔ چلو اب منہ تو مت بناؤ، بکس لے کر آؤ، ذرا میں تمہاری خبر لیتی ہوں کہ تمہاری پڑھائی کہاں کیسے چل رہی ہے۔ میں بس 5 منٹ میں آئی، تب تک تم بھی جلدی سے بکس لے کر حاضر ہو جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر کچن سے باہر نکلی اور نوری صاحبہ تو رونے والی ہوگی کہ اب اس کی خیر نہیں۔ ماتھے پر ہاتھ مار کر وہ جلدی سے کتابیں لینے بھاگی تھی۔ موسم کو دیکھو ذرا، میں نے کہا بھی تھا کہ کل آ جائیں گے، پر نہیں، تمہیں تو آج ہی گفٹ لینے کی پڑی تھی۔ آبی نے کار کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا، اور ڈرائیور کو لے کر شاپنگ کرنے نکلی تھی۔ شاپنگ کر کے اب گھر کی طرف جا رہی تھی۔ بس بھی کرو، مجھے کیا پتا تھا کہ موسم اچانک بگڑ جائے گا۔ نوری نے منہ بنا کر آبی سے کہا، موسم کا نہیں پر وقت کا تو معلوم تھا نا تمہیں، کیا ضرورت تھی اس وقت آنے کی؟ یار آبی، تم اچھے سے جانتے ہو کہ شہریار کی برتھ ڈے آنے والی ہے، مجھے ان کے لیے گفٹ لینا تھا نا، تو بس سوچا آج ہی لے لوں، اس لیے میں آ گئی، پر اب تم میری جان ہی کھا لو۔ نور تب کر بولی تھی، اچھا چپ کر جاؤ، پہلے ہی بجلی چمک رہی ہے اور اوپر سے تمہاری تم لڑائی بھی کرو تاکہ ہماری بے اتفاقی دیکھ کر یہ بجلی ہماری گاڑی پر گرے اور ہم ڈائریکٹ اوپر چلے جائیں۔ آبی نے باہر دیکھ کر خوف سے کہا، جہاں کالی اندھیری پھیل رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ میں لڑائی کر رہی ہوں؟ بجلی میری وجہ سے گرے گی؟ اف اے بی بی، خدا کے لیے معاف کر دو مجھے، ساری غلطی میری ہی ہے جو میں تمہارے ساتھ چلی آئی تھی۔ آبی نے جھنجلا کر نور کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہاں شکریہ تمہارے احسان کا کہ تم میرے ساتھ چلی آئی۔ نور خفا ہو کر چہرہ پھیر گئی تو آبی نے کہا، اچھا اب ناراض تو مت ہو، بس دعا کرو کہ جلدی سے ہم گھر پہنچ جائیں، کیونکہ موسم بہت خراب ہے اور اندھیری تیزی سے پھیل رہی تھی۔ اس کی فکر مند آواز سن کر نور بھی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر باہر دیکھ کر ڈرائیور سے بولی، بابا تیز ڈرائیو کرے نا۔ ڈرائیور نے ان کی بات سن کر گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ دونوں پریشان سی برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اللہ اللہ کر کے وہ گھر پہنچی تو ڈرائنگ روم میں شہریار کو اپنا منتظر پایا۔ یہ بھی شکر تھا کہ بڑوں میں سے کوئی سامنے نہ تھا، ورنہ ان کی خیر نہ ہوتی۔ نور نے بڑوں میں سے کسی کو نہ پا کر ایک لمبی سانس کھینچ کر شہریار کو دیکھا، پر شہریار کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ آبی بھی اسے اتنے غصے میں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ کہاں تھی تم دونوں؟ کوئی ہوش ہے کہ نہیں؟ اور موسم دیکھا ہے تم نے دونوں نے؟ رات ہو چکی ہے اور یہ کون سا وقت تھا کہیں جانے کا؟ بولو۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ آبی بولنے لگی، وہ لالا دراصل… نور نے فوراً آبی کی بات کاٹی اور بولی، ہم شاپنگ کے لیے گئے تھے۔ آبی نہیں جانا چاہتی تھی پر میں اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ نور نے جھٹ سے کہہ دیا تو شہریار تب کر اسے گھورنے لگا۔ تمہارا دماغ تو ہمیشہ سے خراب رہا ہے نا، ہر الٹا کام تم سے ہوتا ہے ماہ نور بی بی۔ تمہیں تو کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ تم چاہے جو کرو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر میری بہن کو اپنی ان فضول حرکتوں سے دور رکھو، سمجھی تم؟ اسے دیکھ کر غصے میں چبا چبا کر کہتا وہ پھر آبی کی طرف گھوما، اور آبی خبردار، جو تم نے آئندہ اس کی فضول کاموں میں اس کا ساتھ دیا تو میں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ دیکھوں۔ اس کی بات پر نور نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شہریار اپنی بات کہہ کر نور کو گھورتا ہوا پلٹ کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھا نا تم نے آبی، میں تو جیسے ان کی دشمن ہوں نا۔ آج میں بتاتی ہوں انہیں، آخر سمجھتے کیا ہے خود کو؟ وہ آبی کو اس بے درد شخص کے لیے لیا گفٹ پکڑاتی، ہاتھ بڑھا کر آنکھیں صاف کرتی اس کے پیچھے گئی۔ ارے نور کی بچی، واپس آؤ، کہاں جا رہی ہو تم؟ ہاں، مگر آبی کی بات سنے بغیر نور وہاں سے چلی گئی تھی۔ اف، یہ لڑکی… آبی افسوس سے سر پر ہاتھ مار کر اندر بڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب دونوں کے بیچ لڑائی ہوگی، جس کی وجہ سے پھر دونوں نے ہی ڈسٹرب رہنا تھا۔ نور نے جلدی سے آگے بڑھ کر شہریار کا راستہ روکا۔ دونوں لان میں برستی بارش کے نیچے کھڑے تھے۔ آپ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ ہاں؟ اس نے غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی تو شہریار نے اپنے سامنے کھڑی اس نازک سی لڑکی کو گھور کر دیکھا اور پھر بولا، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ دوسری طرف سے ہو کر جانے لگا تو نور وہاں پیچھے اس کے سامنے آئی۔ میں نے کہا ہٹو میرے سامنے سے۔ وہ دانت پیس کر بولا تو نور نے کہا، نہیں ہٹوں گی میں۔ پہلے میری بات کا جواب دیں کہ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، جو آپ نے کہہ دیا کہ میں جو چاہے کچھ بھی کروں۔
کہ آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس نے مدھم آواز میں دکھ سے پوچھا۔ تیز بارش نے انہیں بھگو ڈالا تھا۔ شہریار نے اس کے روشن چہرے کو دیکھا۔ یہ چہرہ اس کی جان رہا تھا، پر وہ اب اسے دور بھاگ رہا تھا۔ بولے شہریار، جواب دے مجھے۔ وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے جواب مانگ رہی تھی۔ تو شہریار نے کہا، کچھ نہیں لگتی تم میری، سن لیا تم نے، اب ہٹو میرے سامنے سے۔ اس نے غصے سے کہا تو وہ بولی، تو میں کچھ بھی کروں آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ اس نے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ایک پل کو شہریار کا دل اس کی آنکھوں میں ڈوبا تھا، پر اگلے ہی پل ان میں ایک سرد سا تاثر آیا اور پیشانی پر بل پڑے۔ میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، جو کرتی ہو کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سنا تم نے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے۔ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر کہتا واپس اندر کی طرف بڑھا تھا۔ نور نے اداس نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا۔ برستی بارش نے اس کے آنسوں کو چھپا دیا تھا۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ شہریار کی پشت کو دیکھ کر وہ آہستہ سے چلتی نیم اندھیرے میں رکھے بینچ پر بیٹھ گئی۔ شدید سردی سے اس کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا، پر دل میں ایک جیسی آگ جل رہی تھی۔ اسے سردی محسوس ہی نہ ہوئی تھی۔ وہ آنسو بہاتی اندھیرے میں گھورنے لگی۔ اس کا دل کیا کہ وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگ جائے۔ یہ درد اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ شخص جو اس کے دل میں بستا تھا، اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کی کچھ نہیں لگتی، اس کے کسی بھی عمل میں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا فرق اسے بھی تو فرق پڑنا چاہیے نا۔ وہ پاگل سی لڑکی اس شخص کی بے حسی کے باوجود اس سے محبت کرتی چلی جا رہی تھی۔ اسے ہر پل اس کا خیال رہتا، ہر وقت وہ بے درد اس کے حواسوں پر چھائے رہتا، پر اس ظالم کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ وہاں خاموشی سے بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ شہریار کپڑے چینج کر کے فائل لے کر بیٹھ گیا تھا، پر کام میں اس کا دھیان نہ لگا۔ دماغ میں ماہنور کے معصوم سوال گونج رہے تھے۔ اس کا دل اس کی طرف بھاگتا، پر دماغ اسے ایسا کرنے سے روک دیتا۔ دماغ نے دل کو اپنی مٹھی میں جکڑ رکھا تھا، جو چاہ کر بھی اس دیوانی کی باتوں پر پگھل نہیں سکتا تھا۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنے لگے تو وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر ایک لمبی سانس کھینچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑکی بند کرنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا، پر وہاں دور کسی کو برستی بارش میں بیٹھا دیکھ کر وہ تھم سا گیا تھا۔ ماہنور! اف، پاگل لڑکی! وہ پریشان سے جلدی سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ پاگل لڑکی بارش میں بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے لان میں آیا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تو وہ جھرجھری لے کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ اس نے اس پاگل لڑکی کو دیکھا جو ہر احساس سے بے خبر بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اسے پکارا، ماہنور! اس کی بھاری آواز پر نور نے آہستہ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی، اس کے لب خاموش تھے۔ اٹھو ماہنور، اندر چلو، شہریار نے سنجیدگی سے کہا تو ماہنور بنا کچھ کہے سر جھکا گئی۔ شہریار نے اسے جھکے سر کو دیکھا اور بولا، تمہیں میری آواز آ رہی ہے کیا؟ میں نے کہا اٹھ کر اندر چلو، اتنی تیز بارش ہے بیمار پڑ جاؤ گی تم۔ وہ جھنجھلا کر بولا تو نور بہری بنی بیٹھی رہی۔ شہریار نے اس کے چہرے کو دیکھا تو سردی سے اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ اسے دیکھ کر شہریار کے دل میں کہیں درد سا جاگا تھا۔ ضدی مت بنو ماہ اور چلو میرے ساتھ۔ اس کے ماہ کہنے پر ماہنور نے جھٹ سے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک عرصے بعد اس نے اس طرح پکارا تھا۔ گھر میں باقی سب اسے نور کہہ کر بلاتے تھے، صرف شہریار اسے ماہ کہتا تھا۔ اٹھ بھی جاؤ، اب تمہاری وجہ سے میں پھر سے بھیگ گیا ہوں۔ نور کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر شہریار غصے سے بولا، تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہاں کھڑے رہے؟ چلے جائیں یہاں سے، میں نے آپ کو تھوڑی روکا ہے۔ وہ تب کر بولی تو شہریار نے کہا، تم آ رہی ہو کہ نہیں؟ نہیں، میں نہیں آ رہی۔ نور نے جھٹ سے دو ٹک جواب دیا تو شہریار نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھام کر اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ تم ایک پاگل لڑکی ہو، کیا تمہیں شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ وہ چبا کر بولتا اسے لے کر آگے بڑھنے لگا۔ چھوڑ دے مجھے، میں نے کہیں نہیں جانا، وہ غصے سے کہتی دوسرے ہاتھ سے مضبوطی سے بینچ کو تھام گئی تھی۔ میں جو بھی کروں آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے نا، سمجھے آپ؟ ماہنور، مجھے غصہ مت دلاؤ پلیز۔ شہریار نے دانت پیستے اسے کہا، چھوڑو بینچ کو، اٹھو جلدی کرو۔ اسے بینچ کو تھامے دے کر اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو وہ بولی، نہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دے اور جائیں یہاں سے۔ نور ضدی لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات پر شہریار نے دانت کو چرچائے اور پھر اپنے دوسرے ہاتھ سے بینچ کو تھام کر اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے اپنی گرفت میں لیا۔ ماہنور کے دونوں ٹھنڈے ہاتھ اب اس کے گرم ہاتھوں کی گرفت میں تھے۔ تم ایک بے وقوف اور ضدی لڑکی ہو،
وہ اسے گھور کر بولا تو نور نے کہا، اور آپ ایک بے رحم، پتھر دل اور ظالم انسان ہیں۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہوا تھا۔ کچھ پل دونوں ایسے ہی کھڑے رہے۔ ایک آنسو بہا رہی تھی تو دوسرا اس کے آنسو کو دیکھ کر اپنے جلتے دل کو قابو پا رہا تھا۔ مہانور، مجھے تمہاری کوئی فضول بات نہیں سننی، اس لیے کوئی سین کریٹ مت کرو اور خاموشی سے اندر جا کر کپڑے چینج کرو۔ اس کا دماغ دل پر حاوی ہوا تو اس نے اگلے ہی پل مہانور کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ مہانور نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں اس شخص کا لمس محسوس ہو رہا تھا، پھر آہستہ سے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے لگی کہ وہ کیوں اتنا ظالم بن گیا تھا، وہ کیوں اس کا نازک سا دل پل پل توڑتا تھا۔ اس شخص کے ساتھ اس کی تقدیر جڑی تھی، پر وہ تھا کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اندر، اس سے پہلے کہ کوئی یہاں آ جائے، اور آئندہ ایسا کوئی ڈرامہ مت کرنا، سمجھی تو؟ اس کی بات پر مہانور کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ وہ پل پل اس کی محبت میں مر رہی تھی، پر اس شخص کی نظر میں اس کی محبت صرف ایک ڈرامہ تھی۔ آئی ہیٹ یو شہریار، آئی ہیٹ یو۔ اس کے لب آہستہ سے ہلے تھے، لوگوں سے بات نکلی پر دل تک نہ پہنچی تھی۔ یہ پاگل دل تو کبھی اس کے خلاف کوئی چھوٹی سی بات نہیں سوچ سکتا تھا، پھر نفرت تو بہت دور کی بات تھی۔ اس کی بات پر شہریار نے پرسکون انداز میں اس کے سفید چہرے کو دیکھا اور بولا، آئی ڈونٹ کیئر۔ سنجیدگی سے کہتا اس کی گلابی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو مہانور کی آنکھوں سے موتی گرنے لگے۔ کب کباتے وجود کے ساتھ وہ نظر پھیر کر خاموشی سے وہاں سے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ شہریار نے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر خاموشی سے اسی بینچ پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھی تھی۔ وہ بے حس بنا وہاں بیٹھا رہا، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ لمحے پہلے وہ پاگل لڑکی اس موسم سے بے خبر اپنے جلتے دل کو لیے وہاں بارش میں بیٹھی رہی تھی۔ یونیورسٹی سے واپس آ کر وہ سو گئی تھی۔ جاگنے کے بعد ابھی نیچے آئی تو دیکھا لان میں ایک بڑا سا ٹیبل لگا کر لان کو سجایا جا رہا تھا۔ اس نے نوری سے پوچھا، نوری یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ باجی، وہ بڑی بیگم صاحب نے دعوت رکھی ہے تو اسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، نوری نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نازلین نے سرسری سے کہا تھا، کیونکہ یہاں پارٹیز اور دعوتیں ہونا عام سی بات تھی۔ کبھی امتلا افندی کی دوستیں انوائٹ ہوتی تو کبھی تابین کی کوئی پارٹی ہوا کرتی تھی جن میں نازلی کم ہی شرکت کرتی تھی۔ اچھا نوری، میرے لیے کافی لے آنا، میں لائبریری میں ہوں۔ نازلی کی بات پر نوری سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھی تھی۔ نازلی لائبریری میں داخل ہوئی۔ آج کچھ اچھا پڑھنے کا موڈ ہو رہا تھا۔ وہ بک لے کر ٹیبل کے پیچھے کرسی پر بیٹھی۔ کچھ دیر بعد نوری سے کافی دے گئی تو کافی کی سپ لیتی وہ پوری طرح سے کہانی میں ڈوب چکی تھی۔ دوسری طرف مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ امتل بیگم ساڑی میں ملبوس سب کا ویلکم کر رہی تھی۔ حسن افندی اور تابین بھی وہیں موجود تھے۔ تابین نے بیبی پنک رنگ کا گاؤن زیب تن کیا تھا، بالوں کا ایک سائڈ جوڑا بنایا تھا اور لبوں پر مسکان سجائے وہ سب کے بیچ کھڑی تھی۔ اس کی نظریں بار بار گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اسے بے چینی سے ہاشم خان کا انتظار تھا، کیونکہ آج وہ پہلی بار اس کے گھر آنے والا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش اور ایکسائٹڈ تھی۔ سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت جاگی۔ جمال آغا؟ اس نے تو اسے انوائٹ نہیں کیا تھا، پھر وہ یہاں کیسے؟ اگلے ہی پر اس نے اسے اپنی سوچ پر سر جھڑکا کہ یہ کوئی بڑی بات تو نہ تھی، ماما یا بابا نے انوائٹ کیا ہوگا۔ سوچوں سے نکل کر اس نے سامنے دیکھا تو وہ باقی سب کچھ بھول گئی، کیونکہ ہاشم خان اس کے سامنے موجود تھا۔ ڈارک چاکلیٹ سوٹ میں سنجیدہ چہرہ لیے، پر لبوں کے کونوں میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ حسن افندی کے ساتھ کھڑا تھا۔ تابین دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف بڑھی۔ ویلکم، اس نے خوشی سے ہاشم کو دیکھ کر کہا تو ہاشم سر ہلا کر حسن افندی کی طرف مڑا۔ نائس ٹو میٹ یو سر۔ ہاشم خان کے لہجے میں احترام تھا۔ ایک بزنس مین ہوتے ہوئے بھی یہ حسن افندی اور ہاشم خان کی پہلی ملاقات تھی۔ سیم ہیئر ینگ مین، حسن افندی مسکرا کر بولے تھے۔ آپ کے بارے میں بہت سنا تھا اور یقین کرے جو سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ حسن افندی مسکرا کر بولے تو ہاشم کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سیم ہیئر سر، مجھے بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، اس نے حسن افندی کے انداز میں کہا تو حسن افندی ہنسنے لگے۔ آپ واقعی ایک دلچسپ نوجوان ہیں۔ حسن افندی اس سے امپریس ہوئے تھے۔ تابین مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے ہاشم کا اپنے بابا جان سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حسن افندی ایکسکیوز کر کے وہاں سے چلے گئے تو ہاشم نے تابین کو دیکھا۔ یو لک بیوٹیفل۔ اس کی بات پر تابین کے چہرے پر ایک لالی سی پھیلی تھی۔ اس نے مدھم آواز میں کہا، تھینکس۔ اس کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھرے تھے، پر سامنے والی کی نگاہیں اس چہرے پر نہ تھی۔ وہ ارد گرد کسی کو تلاش کر رہی تھی، پر وہ کانچ جیسی لڑکی اسے کہیں نظر نہ آئی۔ تابین نے غور سے ہاشم کو دیکھا اور بولی، کسے تلاش کر رہے ہو تم؟ محبت کو، ہاشم نے پرسکون انداز میں جواب دیا تو تابین الجھی اور پھر ایک دم مسکرا اٹھی۔ وہ تو آپ کے آس پاس ہی ہے نا؟ بالکل، وہ میرے بہت پاس ہے۔
وہ ہلکا سا اس کی طرف جھک کر بولا، اور پتہ ہے بہت جلد میں اسے پا بھی لوں گا۔ اس نے مسکرا کر زمانی انداز میں کہا تو اس کی بات پر تابین کا دل دھڑک اٹھا، جبکہ دوسری طرف اس شخص کا دل کسی اور کے لیے دھڑک رہا تھا۔ ہیلو لو برڈز۔ جمال آغا ہنس کر ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بات پر ہاشم نے اسے گھورا، جبکہ تابین مسکرانے لگی۔ ہیلو آغا۔ تابین کے کہنے پر جمال آغا نے سنجیدہ کھڑے ہاشم کو دیکھا۔ تابین کبھی اسے اپنے دوست سے بھی کہہ دیا کرو کہ مسکرا کر ملا کرے مجھ سے۔ وہ کمینگی سی ہنسی ہنس کر بولا تھا۔ میرا مسکرا کر ملنا تمہیں ہضم نہیں ہوتا جمال آغا، اس لیے مجھے تم رہنے دو، ہاشم نے ریسٹورنٹ والی ملاقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر جمال آغا نے کہہ لگایا تو تابین نے اسے گھورا اور پھر ہاشم کے پیچھے جانے لگی۔ تبھی جمال آغا نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، کیا اس سے اچھا میں نہیں ہوں؟ اس نے مسکرا کر اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس سے اچھا دوسرا کوئی نہیں، سمجھ آئی مسٹر؟ تابین نے سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے ایز یو وش۔ جمال آغا نے سرد انداز میں یہ کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑا تو تابین پلٹ کر چلی گئی۔ جمال آغا دانت پیس کر اس کی پشت کو سرد نظروں سے دیکھنے لگا۔ تابین کا ہاشم کی طرف بڑھتا ایک ایک قدم جمال آغا کے دل پر پڑ رہا تھا۔ اس نے شدید نفرت سے دور کھڑے ہاشم کو دیکھا۔ نازلی کو کتاب پڑھتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ وہ مگن سی کتاب میں نظریں جمائے بیٹھی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک ہونے سے وہ ایک دم چونکی تھی۔ تبھی لائبریری کا دروازہ کھلا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔